اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، اولاً میں اپنی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا صلوات محمد وآل محمد کی پراندوہناک شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے، آپ تمامی حضرات کی طرف سے اور آپ تمامی حضرات کے خانوادوں کی طرف سے اپنے اور آپ کے زمانے کے امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان کی پھوپھی شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی پراندوہناک شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ باواز بلند نعرے بار دیگر نعرے صلوات ارشاد فرما دیں۔ تاخیر زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے چند معروضات۔ آج کی یہ مجلس تمہیدی مجلس ہے، جس کے اندر ہم کل کی آنے والی پورے عشرۂ مجالس کے عنوان کو اور یہ بات طے کریں گے کہ ہم آخر ان مجالسوں میں کیا بیان کرنے والے ہیں۔ میرا موضوع آپ تمامی حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ علی سے دشمنی کے اسباب، وہ کون سی وجوہات ہے، وہ کون سی وجہ ہے کہ لوگ آج علی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ ہر ایک انسان کا خاصہ یہ ہے، ہر ایک انسان خوبی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر ایک انسان حسن کی طرف جھکتا ہے، ہر ایک انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی انسان سے یہ سوال کیا جائے اس مجمع سے کہ مجھے بتائیے آپ جھوٹ کو پسند کریں گے کہ ناپسند، تو ہر ایک فرد یہی جواب دے گا کہ ہمارے نزدیک جھوٹ قبیح ہے، جھوٹ برائی ہے، جھوٹ بری چیز ہے، لہٰذا ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ولو
اس نے اپنی زندگی میں کبھی سچ نہ بولا ہو، ہمیشہ جھوٹ بولا ہو، لیکن ایک جھوٹا انسان بھی جھوٹ کو پسند نہیں کیا کرتا، ایک ظالم انسان بھی ظلم کو پسند نہیں کیا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبیح ہے، اس لیے کہ یہ برائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کی عقل وہ ہمیشہ کمال کو پسند کرتی ہے، ہر ایک انسان ہمیشہ حسن کو پسند کرتا ہے، ہر ایک انسان ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو اب جب یہ باتیں طے ہو گئی کہ انسان کا خاصہ یہ ہے، انسانیت کا خاصہ یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، ہمیشہ کمالات کو پسند کرتا ہے، ہمیشہ حسن سے دوستی کیا کرتا ہے، تو پھر مجھے اس کائنات میں علی سے بہتر حسین دکھا دے، علی سے زیادہ باکمال دکھا دے، علی سے بڑا بفضیلت دکھا دے، علی سے بڑا مرتبے والا دکھا دے، علی سے بڑا رتبے والا دکھا دے۔ ساری فضیلتیں اگر سمیٹ کے کسی ذات مقدس میں جمع کر دی گئی ہیں تو اس ذات والا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کے ذات۔ ہر ایک فضیلت جس ذات مقدسہ میں سمیٹ کر آ گئی ہو اس ذات کا نام علی ہے۔ ذہن میں سوال قائم رکھیے گا، علی سے دشمنی کیوں؟ دو علی کے دشمن آپس میں بیٹھ کے شب کی تاریکی میں باتیں کر رہے تھے، اور جب گفتگو فرما رہے تھے تو ایک نے دوسرے دشمن سے کہا علی بلند ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں علی کو بلند نہیں مانتا، میں علی کو بلند نہیں مانتا۔ جو دوسرا شخص جس نے سوال کیا تھا، جو دشمن علی تھا، اس نے کہا ماں تم نے تو دشمنی کی حد کر دی، بغض کی حد کر دی، ارے ہم دونوں بیٹھے ہیں، تیسرا کوئی اور نہیں ہے، تم بھی دشمن علی، میں بھی دشمن علی، میں بھی بغض رکھنے والا، تم بھی بغض رکھنے والے، کم سے کم یہاں پر تو حق بیانی سے کام لے لو۔ یہ ایک صفت رہی ہے علی کے دشمنوں کی کہ وہ دن بھر علی کی دشمنی میں چاہے کچھ بھی کہتے پھرے، لیکن جب رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے دوستوں کے درمیان آ کے بیٹھتے تھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے فضیلتوں کا قائل ہوا کرتے تھے، علی کی فضیلتوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جیسا باکمال ہم نے ان کو پایا ہے ایسا باکمال ہم نے کسی اور کو نہیں پایا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ علی کو تم بلند مانتے ہو؟ کہا نہیں میں علی کو بلند نہیں مانتا۔ کہا بھائی کچھ تو لحاظ کر، کچھ تو حق بیانی کر، کچھ تو سچ بول لے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم دوسروں کے درمیان جو کہتے ہوگے، لیکن کم سے کم ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تو حق بیان کر دو کہ تم علی کو مانتے کیا ہو؟ کہا سنو میں صرف علی کو بلند نہیں مانتا، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ بلندی بلند اسی وقت ہوا کرتی ہے، کمال اپنے منزل کمال کو اسی وقت پہنچتا ہے جب وہ قدم علی کا بوسہ لے لیا کرے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ علی صرف بلند نہیں ہے، جو ساری بلندیوں کو بلندی عطا فرمائے اس ذات والا کو میری نگاہ میں علی کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
جو ساری فضیلتوں کو فضیلتیں عطا فرمائے، جو سارے کمال کو کمال عطا کرے، جو سارے حسن کو حسن عطا کرے، اس ذات کا نام علی ہے۔ آج زمانہ ہے، زمانہ حسن کی تلاش میں ہے، کمال کی تلاش میں ہے کہ مجھے کمال مل جائے، مجھے بلندی مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے توقیر مل جائے۔ اور یہ فطری چیز بھی ہے، ہونا بھی چاہیے انسان کے اندر، وہ کمال کا متلاشی ہو، یہ ایک فطرت انسانی ہے، ایک عہدے کا متلاشی ہو، فطرت انسانی ہے۔ ہر ایک انسان بلندی کو تلاش کر رہا ہے، ہر ایک انسان کمال کو تلاش کر رہا ہے، ہر ایک انسان اپنے مقدر میں فضیلتوں کو لکھوا لینا چاہتا ہے، لیکن علی اس ذات والا کا نام ہے کہ جو فضیلتوں کی تلاش میں نہیں گھوما کرتا، بلکہ فضیلتیں اس کی تلاش میں رہا کرتی ہیں۔ زمانہ جن کی تلاش میں رہے ان کو فضیلتیں کہا کرتے ہیں، فضیلتیں جس کی تلاش میں رہیں اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی عظمت۔ جہاں ساری فضیلتیں آپ دیکھیں، فضیلتیں ان کی تلاش میں ہیں، فضیلتیں ان کے پاس آنا چاہتی ہیں، یہ خود فضیلت کے پاس نہیں گئے۔ اگر خانہ کعبہ میں ان کی والدہ جائیں اور جانے کے بعد اصل در سے داخلہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ، علی کو خانہ کعبہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے نیا در بنا کے فاطمہ بنت اسد کو بلایا ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ علی کو ضرورت نہیں ہے، کعبے کو ضرورت علی کی ہے۔ اگر شب ہجرت علی خود آ کے بستر رسالت پہ سو جائے تو سمجھ لینا کہ فضیلتوں کی ضرورت علی کو ہے۔ لیکن اگر پیغمبر خود بلا کے علی کو لٹائیں اور کہیں کہ تم بن کے نہ لیٹنا بلکہ ہم بن کے لیٹنا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ فضیلت کو تلاش علی کی ہے۔ اگر علی کسی خاص نبی کے ممبر پہ جا کے خطبہ دے کہ یہی ممبر مجھے زیب دیتا ہے اور اسی ممبر سے میں خطبہ دوں گا، تو سمجھ لینا کہ علی کو ضرورت ممبر کی ہے۔ مغل مسجد کا ممبر بڑا مشہور ہے، ہر ایک ذاکر چاہتا ہے میں مغل مسجد کے ممبر سے خطاب کروں، تو ہم ذاکروں کو ضرورت ہے اس ممبر کی۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر علی جس جگہ کھڑا ہو جائے، جس جگہ بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو جو کچھ بھی تمہیں مجھ سے معلوم کرنا ہے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ممبر کو ضرورت علی کی ہے، علی کو ضرورت نہیں ہے کسی ممبر کی۔ خیبر میں 39 دن تک علی گھر پہ رہے، یہاں جنگ ہوتی رہی، لوگ بھاگ کے آتے رہے۔ اب نبی نے کہا کل علم میں اس کو دوں گا جو جرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب اگر علی خود آ کے علم لے لے تو ماننا کہ علی کو ضرورت علم کی ہے، لیکن اگر نبی کریم خود نعت علی پڑھ کے علی کو بلا کے علم حوالے کرے تو ماننا پڑے گا کہ علم کو ضرورت علی کی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
جہاں ساری فضیلتیں ایک جا ہو جائے اس ذات والا کو علی کہا جاتا ہے، اس با کمال انسان کو علی کہا جاتا ہے۔ جورج جرداق ایک محقق ہے، ایک اسکالر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد اپنے گرجا گھر میں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اس کو پبلش کرنا ہے، اس کو شائع کرنا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، پڑھا، آگے پیچھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ جورج جرداق سے وہاں کے ٹرسٹیان نے، وہاں کے راہبوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کتاب نہیں لکھی، تم نے جناب مریم کے متعلق کتاب نہیں لکھی، تم نے اور کسی نبی کے متعلق کتاب نہیں لکھی جس کو ہم مانتے، تمہیں کیا مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور شیعوں کا پہلا امام ہی ملا تھا کتاب لکھنے کے لیے؟ تم نے انہی کے متعلق کتاب کیوں لکھی؟ ایک دفعہ جورج جرداق نے کہا کہ سنو، نہ میں کل مسلمان ہوا تھا، نہ میں آج مسلمان ہوا ہوں، نہ میں کل مسلمان ہوں گا۔ کہ پھر یہ کتاب کا سنو، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دنیا میں جتنا حسن ہے، جتنے کمالات ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، میں ان سب کمالات کو، ان سب حسن کو، ان سب فضیلتوں کو ایک کتاب میں مرتب کروں۔ اور جب میں نے اس کی تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے کوئی اور ذات نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر! مجھے سوائے علی کے میں جس فضیلت کو بھی دیکھنا چاہتا اس کا حد کمال مجھے علی کی ذات میں نظر آتا تھا۔ حد کمال، حد معراج مجھے علی کی ذات میں نظر آتا تھا، تو لہٰذا میری غلطی نہیں ہے، میں کروں کیا؟ ساری فضیلتوں کو اگر سمیٹ دیا جائے تو علی ابن ابی طالب بن جایا کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ ساری فضیلتوں کے مجموعے کا نام علی ہے۔ اگر کسی انسان کو فضیلتوں کی تلاش ہو تو وہ ذات علی تک آ جائے، اور ایسی ذات، دیکھیں دوست اگر دوست کی تعریف کر رہا ہے تو انسان یہ کہہ دے گا کہ بھائی دوستی میں کر رہے ہیں، دوستی میں کر رہے ہیں۔ اگر بھائی بھائی کی تعریف کرے گا تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی چارگی میں کی جا رہی ہے۔ رشتہ دار کی تعریف کرے گا تو کہہ دیا جائے گا رشتہ داری کے ذوق میں تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف منزل کمال پہ کب ہوتی ہے؟ تعریف اس وقت تعریف مانی جاتی ہے کہ جب اپنے نہیں بلکہ دشمن آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ امیر شام سے بڑا علی کا کوئی دشمن تھا؟ مجھے بتائے۔ امیر شام معاویہ سے بڑا علی کا کوئی دشمن تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی شہادت خبر سنی، علی کی شہادت کی خبر جیسے ہی اس نے سنی تو فوراً یہ جملہ کہتا ہوا نظر آیا ہے، واللہ کانا حشن بشا، واللہ اللہ کی قسم میں نے ایسا خوش مزاج انسان دنیا میں کسی کو نہیں پایا جیسا علی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے انصاف سے بتائے، جو دشمن کی نگاہ میں ایسا ہو وہ دوست کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ میرا سوال، میرا موضوع، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب
فضیلتوں کے اس منزل معراج پہ علی کی ذات والا ہے۔ جب ساری فضیلتیں علی کی ذات سے وابستہ ہیں، اور اگر فضیلتوں کو دیکھنا ہو تو دیکھیں، یہاں پر بھی ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہاں کے اوپر یاد آ گئی، ضمن عرض کر دوں کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ فضیلتیں ہیں علی کی، یہ فضائل ہیں علی کے، کہ جس کا منکر ہم اور آپ کیا دشمن بھی نہیں ہے، دشمن بھی علی کی فضیلتوں کا قائل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ تاریخ سے اگر علی کو نکال دیں، تاریخ سے، جو میرا موضوع ہے علی سے دشمنی کے اسباب تاریخ کی روشنی میں، انشاءاللہ کل سے یہ باقاعدہ آغاز ہوگا، اور جوانوں سے، بچوں سے گزارش ہے کہ وہ باقاعدہ آئیں اور آ کے سنیں، ایک تاریخ پتہ چلے گی۔ یہ موضوع میں نے کیوں رکھا، اس کی وجہ بھی بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم تاریخ سے بہت دور ہیں، اور اس کے اندر یہ نہ سوچیں کہ یہ موضوع ہمارا کیا پڑھیں گے، مولانا یہی بیان کریں گے نا، بھائی کیا پڑھیں گے، ذوالعشیرہ پڑھیں گے، بدر پڑھیں گے، خیبر پڑھیں گے، ہجرت پڑھیں گے، یہی سب پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر وہ نکات، وہ تاریخ کی وہ پیچ و خم، وہ تاریخ کی وہ باتیں کہ جو ہر کس و ناکس کو نہیں معلوم ہے، تاریخ میں دبی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور انشاءاللہ کوشش میری یہ رہے گی کہ زیادہ تر جو باتیں میں بیان کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بیان کروں، ایسی کتابیں کہ جو تاریخ طبری سے لے کے تاریخ سیوطی تک، اور تاریخ سیوطی سے لے کے شبلی نعمانی تک، یہاں تک کی تاریخیں انشاءاللہ اس کے اندر جو ہر دونوں مسلک میں، دونوں فریقین میں برابر ہے اور دونوں نے مانا ہے، وہ فضیلتیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی روشنی میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس تاریخ کو بیان کروں۔ بہرحال علی کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو مجھے بتائیے تاریخ میں بچے گا کیا؟ ذوالعشیرہ میں سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ سے آپ علی کو نکال دیجئے، کیا بچے گا؟ دعوت تو بچے گی، نبی کا پیغام تو بچے گا، لیکن نبی کے نصرت کا وعدہ کرنے والا علی نہیں رہے گا، اور نبی کی یہ صدا بصحرا بن کے رہ جاتی۔ اگر علی نہ ہوتے ذوالعشیرہ کے اندر تو نبی کی صدا، نبی کی آواز صدا بصحرا بن کے رہ جاتی، کوئی اس پہ لبیک کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اگر شب ہجرت علی کو نکال دیا جائے تو نبی تو چلے جاتے، لیکن بستر پہ سونے والا اور نبی کی امانتوں کو دینے والا کوئی نہ بچتا۔ بدر سے علی کو نکال دیا جائے تو بدر کا فاتح کوئی نہ بچتا۔ احد سے اگر علی کو نکال دیا جائے تو سب لاپتہ تو ہوتے، لاپتہ کوئی نہ ہوتا۔ سب احد میں کیا ہوا تھا؟ سارے کے سارے نبی کو چھوڑ کے لاپتہ ہو گئے تھے، لاپتہ تو ہوتے، لاپتہ کوئی نہ ہوتا۔ اگر خیبر سے علی کو نکال دیا جائے تو علم تو ہوتا، علم کا اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ خندق سے اگر علی کو نکال دیا جائے تو کل کفر تو ہوتا، کل ایمان نہ ہوتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ کل کفر تو ہوتا لیکن کل ایمان کوئی نہ ہوتا۔ اگر علی کو نکال دیا جائے تاریخ سے تو صلح حدیبیہ میں صلح تو ہوتی، لیکن کاتب صلح حدیبیہ نہ ہوتا، کاتب صلح حدیبیہ نہ ہوتا۔ اگر علی کو نکال دیا جائے تو غدیر کا منبر تو ہوتا، لیکن مولا بننے والا کوئی نہ ہوتا۔ صلوات پر محمد۔ اب ذرا بہت توجہ،
غدیر کا منبر تو ہوتا لیکن مولا بننے والا. تاریخ سے اگر علی کو نکال کے آپ دیکھیں تو ضرورت ہے کہ جب تاریخ میں ایسا کردار علی کا ہے، جب علی کی ذات ایسی نمایاں تاریخ میں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ علی سے دشمنی کیوں کر ہو رہی ہے؟ یہ علی سے دشمنی کس وجہ سے ہے؟ در حقیقت یہ دشمنی علی سے نہیں ہے، در حقیقت یہ دشمنی نبی سے ہے. اس لیے کہ نبی وہ ذات والا ہے جس نے ان کے 365 خداؤں کا انکار کیا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ نبی نے ہی تو آ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو در حقیقت دشمنی ان کو علی سے نہیں ہے، دشمنی ہے نبی سے. نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو لہٰذا علی تک. در حقیقت ان کو دشمنی نبی سے بھی نہیں ہے، چونکہ ان کا تو مزاج یہ ہے کہ جس کو ہم چاہیں اس کو بٹھا دیں، جس کو ہم چاہیں اس کو گرا دیں، جب چاہیں پوجا کر لیں، ماتھا ٹیک دیں، جب بھوک لگے تو اس کو کھا جائے. تاریخ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو حلووں کے بت بنا کے جب یہ مسافرت میں جایا کرتے تھے تو حلووں کے بت بنا کے لے کے جایا کرتے تھے. جب ماتھا ٹیکنے کا من ہوتا تو ماتھا ٹیک لیتے، اور جب بھوک لگتی تو انہی بتوں کو اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے. تو انسان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو. لیکن یہ ذات پروردگار، یہ اللہ، اس نے قرآن بھیج کے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اگر تم آ گئے ہو میرے دین کے اندر تو اب کہنا پڑے گا تم کو لا الہ الا اللہ. محمد وعلی محمد صلوات. اب تم کو جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا، اب تم کو میری باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب تم کو میری باتوں کو ماننا پڑے گا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جس سے میں روکوں گا اس سے رکنا پڑے گا. یہ مزاج بار تھا ان لوگوں کے لیے. دشمنی اصلاً کس سے تھی؟ خدا سے. چونکہ اللہ نے یہ سارے قوانین ہم ان کے اوپر نافذ کر دیے تھے. اس قانون کو نافذ کرنے والی ذات کس کی تھی؟ پیغمبر اسلام کی. اللہ کی دشمنی منتقل ہوئی نبی تک. اب نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کرنے والی ذات علی کی تھی، حفاظت کرنے والی ذات ابو طالب کی تھی، پیسہ خرچ کرنے والی ذات جناب خدیجہ کی تھی. اب جب ان سے کچھ نہ بن سکا تو ساری کی ساری دشمنی کا ٹھکرا وہ کسی اور کے سر پہ نہیں پھوڑا انہوں نے. یہ ساری کی ساری دشمنی کا ٹھکرا پھوڑا جو ہے وہ علی کی ذات کے اوپر پھوڑا ہے. اگر علی نبی کی حمایت نہ کرتے تو خدا کی قسم علی سے بڑا فضیلت والا کوئی نہ ہوتا اور علی سے بڑا ماننے والا کوئی نہ ہوتا اس جہان. آپ نے غور فرمایا؟ در حقیقت دشمنی ہے خدا سے جو نکالی علی اور اولاد علی سے جا رہی ہے. دشمنی علی تک آئی اور علی کے بعد یہ دشمنی منتقل ہوتی ہوئی اولاد علی تک آئی اور اولاد علی کے ساتھ ساتھ یہ دشمنی منتقل ہوئی اولاد امام حسین علیہ السلام. یہ ہے تاریخ کی ایک چھوٹی سی جھلک جس کو میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. بس عزیزان گرامی،
میں آ گیا اپنی منزل کی طرف۔ کربلا میں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہی تو جملے تھے لوگوں کے کہ ہمیں دشمنی آپ سے نہیں ہے، ہمیں دشمنی علی سے ہے۔ اللہ اکبر! اگر آج بدر کے شہداء، بدر کے مقتولین آج دیکھتے کہ ہم کس طریقے سے بدلہ لے رہے ہیں تو وہ ہم کو دعائیں دیتے۔ یہ ظالموں کے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، ورنہ تاریخ میں مجھے انصاف سے بتائیے، کیا کسی 4 سال کی بچی پہ اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ 4 سال کی کمسن بچی، آپ کی صاحب اولاد ہے۔ ہر ایک انسان اگر کہیں 4 سال کی کمسن چھوٹی بچے کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے مذہب نہیں معلوم کرتا، ملت نہیں معلوم کرتا۔ اگر پیاسی ہے تو پانی پلا دیا جاتا ہے، اگر تھک گئی ہے تو اس کو آرام کے لیے، استراحت کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ محسوس کریں گے، سکینہ کے لیے بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ سکینہ کی عمر کم تھی، مصیبتیں بہت زیادہ تھیں، مصائب بہت زیادہ تھے۔ بی بی ام المصائب کہی جانے لگی۔ آپ جملہ سن سکیں گے؟ کون سکینہ؟ وہ سکینہ کہ جس کو اپنے بابا کے سینے کے بغیر قرار نہیں آتا ہو، جو بابا اپنی بچی سکینہ سے اتنا پیار کرتا ہو کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں آتا جس میں سکینہ اور رباب نہیں ہوا کرتے۔ مجھے بتائیں کیا محبت کا عالم ہوگا۔ لیکن یہی سکینہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسپِ باوفا نے اپنے سر کو اپنے سموں کی طرف جھکا کے امام کو کچھ دکھانا چاہا۔ امام نے جیسے ہی جھک کے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے بابا کے اسپِ باوفا، میرے بابا کو لے کے نہ جانا۔ اللہ اکبر! حسین اتر آئے۔ اترنے کے بعد سکینہ سے کہا، بیٹی جانے دے، بہت ضروری ہے جانا۔ کہا بابا جاتے ہو جاؤ، لیکن مجھے اتنا تو بتا جاؤ کہ آخر جب تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا، بیٹی جب میں چلا جاؤں گا نا تو زمانہ تجھے یتیمہ حسین کہہ کے پکارے گا۔ بچی اتنی چھوٹی تھی، اتنی کمسن تھی کہ اس یتیمہ کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ بابا سے سوال کر بیٹی، بابا یہ تو بتاتے جاؤ کم سے کم کہ یتیمہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر! یتیمہ کہتے کس کو ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ سکینہ کے بالوں کو بکھیرا، آستینوں کو کھولا، اوپر چڑھا دیا، گریبان کو کھولا، چاک کر دیا، خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے بالوں پہ ڈال دیا، کہا کہ بیٹی اسی کا نام یتیمی ہے۔ یہ کہہ کے حسین چلے گئے۔ حسین تو چلے گئے، لیکن جیسے ہی شام غریبہ آئی ہے نا تو بچی پہ قیامت گزر گئی۔ ادھر خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، ادھر شمر نے ایک مرتبہ تماچے مارنا شروع کیے، ارے ایک دفعہ درے چھینے گئے۔ سکینہ نے مقتل کا رخ کیا اور کہا کہ بابا کیا اس کو بھی یتیمی کہتے؟ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ آج سکینہ کا ماتم کرنے آئے ہو، آپ کو معلوم ہے آج آپ تربت بھی اٹھائیں گے، تابوت سکینہ بھی اٹھائیں گے۔ ایک سنی عالم تھا، اس سے کسی نے سوال کیا، یہ بتاؤ یہ شیعہ لوگ جو ہے، آج یہ شیعہ لوگ جو ہے وہ کوئی سینہ پیٹ کے ماتم کرتا ہے
کوئی سر پیٹ کے روتا ہے، کوئی دہاڑے مار مار کے روتا ہے، کوئی خاموشی سے روتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بتاؤ؟ ایک دفعہ وہ سنی عالم بیٹھا ہوا تو بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ یہ بتا، کیا تو نے کبھی کسی گھر میں کسی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں بہت جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب جنازہ باہر رہتا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ روتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ روتے ہیں، لیکن جیسے ہی جنازہ گھر میں جاتا ہے نا تو جو اس کے اپنے ہوتے ہیں نا، ارے اس کے بیٹے، اس کی بچیاں، ارے سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرتے، کوئی منہ پہ تماچے مارتا ہے، کوئی دہاڑے مار کے روتا ہے۔ ہاں عزادارو، آج ایسے ماتم کرنا کہ کوئی اپنا تم سے جدا ہو گیا۔ مجھے انصاف سے بتانا، سکینہ کی مصیبت سنو گے؟ 4 سال کا سن ہے بی بی کا، عمر بہت کم ہے، مصیبتیں بہت زیادہ ہے۔ آپ کہو گے کیسے مولانا؟ آپ 3 دن تک مشائی کرتے ہوئے جاتے ہو، یہاں سے سیلواس سے کتنے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ سیلواس سے واپی مشائی کرتے ہوئے جاتے، پیدل جاتے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جب تم جاتے ہو تو تمہارے پیروں میں کانٹے لگتے ہیں؟ کہ نہیں، کانٹے تو نہیں لگتے اس لیے کہ روڈ صاف ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنا بتاؤ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے؟ کہاں ضرور پڑ جاتے ہیں، ضرور پڑ جاتے ہیں۔ کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم تھک جاتے ہو مشائی کرتے ہوئے تو کہیں آرام کے لیے بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے ہو؟ کہاں بیٹھ جاتے؟ اتنا مجھے اور بتا دو کہ جب تم آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہو تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا، ارے کوئی تماچے تو نہیں لگاتا، لیکن ہائے سکینہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو 15 محرم کو کوفے پہنچا ہے، اور 15 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو پہلی سفر مظفر کو یہ شام پہنچا ہے۔ اتنے میں نہ جانے سکینہ کے پیروں میں کتنے کانٹے لگے، کوئی نکالنے والا نہ تھا۔ ارے پھپھیا تھی، ہاتھ بسے گردان، بھائی تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑیاں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، تھک جاتے ہو تو پیاس لگتی ہے تو پانی بھی مل جاتا ہے، لیکن سکینہ وہ پیاسی ہے کہ جس کو پورے راستے پانی نہیں ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ جہاں آج مجھے انصاف سے بتاؤ 72 کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو نا، تم رو رہے ہو، حسین پہ جتنی بلند آواز سے رو سکتے ہو روتے رہنا۔ مجھے بتاؤ کوئی تازیانے لگانے والا ہے؟ کوئی تماچے لگانے والا ہے؟ کوئی روکنے والا ہے؟ لیکن ہائے وہ مظلومہ کہ جس کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا۔ ہمارا سلام اس بی بی کے اوپر۔ مظلومیت کے 1-2 جملے امام زمان کے حوالے سے، جو پھوپھی کے حوالے سے انہوں نے خود زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ امام الزمان، آپ سن سکو گے کیفیت کیا تھی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کو آپ کے زمانے کا امام سلام کرتا ہے اور کہتا ہے سلام ہو میری اس پھوپھی کے اوپر کہ جس کے رخسار کربلا میں کچھ اور رنگت کے تھے،
جب کوفہ آئی تو سرخ ہو چکے تھے، لیکن جب شام آئی ہے تو اس کے رخسار نیلے پڑ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، سوال کیا گیا کہ مولا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دفعہ سکینہ نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے بابا تیرا بھی رخسار زخمی ہے، سکینہ کے رخسار بھی زخمی ہے، بس فرق یہ ہے اے بابا تو نے ایک دن 3 زخم کھائے ہیں، سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شمر کے تماچے، شمر کے تازیانے، شمر کے درے کھاتی ہوئی آئی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے عزادارو، بس میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے، یہ مسلسل رونا یہ سکینہ کے بس کی بات ہے، یہ سید سجاد کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم مسلسل رو سکے۔ بس ایک روایت سن لو، بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ عزادارو ابھی آپ یہاں پہ خونی ماتم کریں گے، جوان جب خونی ماتم کرتے ہیں نا تو عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ ہوتا ہے کہ عزادارو خونی ماتم کرنے کے بعد جوان شرٹ پہن لیتا ہے، جوان بنیان پہن لیتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتا ہے نا، بس میں نے ختم کر دی مجلس، مجھے پورے زندان شام نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر، سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے بار بار رو رہی تھی۔ جیسے ہی یاد کیا، ایک دفعہ یزید کی نیند میں خلل واقع ہوا، جیسے خلل واقع ہوا پوچھا کیا، کس بات کا گریہ ہے؟ کہا کیا بتائے، حسین کی جو یتیمہ ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یزید نے کہا اچھا اس کو بابا زیادہ یاد آ رہا ہے؟ ہاں اس کو بابا زیادہ یاد آ رہا ہے۔ کہا ایک تشت نکالو، سر حسین اس میں رکھو، رکھ کے لے کے جاؤ، جا کے اس کو دے دو، اپنے بابا کو دیکھ کے یاد کر لے، گریہ کر لے۔ اللہ اکبر، تشت لایا گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی تشت آیا ہے تو اللہ اللہ، سکینہ ابھی خوابیدہ تھی، اللہ اللہ، سکینہ ابھی خواب میں تھی، سو رہی تھی۔ ایک دفعہ بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد اپنے بھیا سے کہا بھیا میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے، میرا بابا آیا تھا، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ایک دفعہ جیسے ہی یہ بچی رو رہی تھی تو زین العابدین نے کہا بیٹا تیرا بابا کہاں آیا؟ بیٹا تیرا بابا نہیں آیا۔ اللہ اللہ، ابھی سکینہ اور حسین زین العابدین میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں خان میں رکھا ہوا سر آ گیا، تشت میں رکھا ہوا سر آ گیا۔ جیسے ہی سر حسین کو سکینہ نے دیکھا، اتنے دن کا بچھڑا ہوا بابا تھا، ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ ارے سکینہ نے اپنے زخمی رخسار کو اپنے بابا کے زخمی رخسار پہ رکھا، ایک دفعہ بوسہ دینا شروع کیا۔ ارے کبھی سوکھے ہوئے ہونٹوں کا بوسہ، کبھی رخسار کا بوسہ، کبھی زخمی پیشانی کا بوسہ، اور دینے کے بعد کہا بابا تمہارے بعد ارے ہمیں تماچے لگائے گئے، اے بابا ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا۔ اتنا بیان کیا جیسے جیسے سکینہ مسائب بیان کر رہی تھی، ارے زندان شام میں ایک کوہرام بپا ہو گیا، ساری بیویاں رونے لگی۔ ایک دفعہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی سکینہ نے سر کے اوپر اپنے سر کو رکھا، رکھنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیویوں کو رونے سے افاقہ ہوا نا تو ایک دفعہ زین العابدین آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد اپنی بہن کے پاس گئے، جانے کے بعد سر حسین کو ہٹایا، سکینہ کو آواز دی، بہن سکینہ کوئی آواز نہ آئی، بہن سکینہ کوئی آواز نہ آئی۔ زین العابدین نے ایک دفعہ نفس پکڑی، ایک جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بھیا حسین میں تیری
امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک جملہ سن لینا، بس ایک جملہ سن لینا۔ آج ابھی خونی ماتم کرو گے نا، ماتم کرنے کے بعد جوان بنیان پہن لیتے ہیں، جوان شرٹ پہن لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں نا تو اماں جب بچے کو ماتم کرتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کے زخم کو دیکھتی ہے تو ایک دفعہ بھائی سے کہتی ہے، بھائی کی شرٹ بڑے آرام سے اتارنا، بنیان بڑے آرام سے اتارنا، اس لیے کہ چند گھنٹوں میں خون اپنے اندر اس لباس کو پیوست کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے اکھاڑا جاتا ہے زخم میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ مجھے انصاف سے بتانا کتنے دیر کا زخم ہے؟ کا گھنٹے 2 گھنٹے کا زخم ہے؟ اللہ اکبر! تو اتنی تکلیف، لیکن ہائے سکینہ جو کربلا سے کوفے سے شام، اب جیسے ہی سکینہ کے کرتے کو اتارنے کی کوشش کی گئی، ارے غسالہ غش کھا کے وہیں پہ گر گئی۔ ارے ایک دفعہ رباب آگے بڑھی، زینب نے آگے بڑھ کے کہا، سید سجاد ارے کرتا جدا نہ کرنا، اس لیے کہ ماں کا دل ہے، برداشت نہیں کر پائے گی، رباب یہیں پہ مر جائے گی۔ سکینہ کا پورا جسم زخمی ہے، کرتا زخموں میں پیوست ہو چکا ہے۔ ماتم حسین